الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے. جو اعمال ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے اہل ایمان کا ذکر پڑھا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نعمتیں تیار کی ہیں اور وہ کن نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنہگار لوگوں کا ذکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنہگار لوگوں کا ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. بے شک الذین اجرموا، وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا، گناہ کیا. اجرم یجرم اجراما مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنا، گناہ کرنا، یعنی انہوں نے جرم کیا. باب افعال سے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین اجرموا، بے شک ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ الذین اجرموا، جنہوں نے گناہ کیا، جو مجرم ہوئے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، یضحکون ان پر ہنستے تھے، ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. آمنو جو یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ بھی باب افعال سے ہے. آمن یؤمن ایمانا، جمع مذکر غائب ہے ماضی معروف، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے. تو اس کا ترجمہ یضحکون، ضحک یضحکون مطلب ہوتا ہے ہنسنا. یضحکون وہ لوگ ہنستے تھے، وہ لوگ ہنستے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. کہاں؟ دنیا کے اندر. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہنسی اڑایا کرتے تھے یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ لوگ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور آخرت کا سوچ رہے ہیں، جبکہ آخرت کچھ نہیں ہے، سب کچھ دنیا ہے، دنیا کے اندر موج مستی کر لو. تو یہ لوگ جو ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، دنیا سے موج جو ہے بیوقوف لوگ ہیں. تو وہ اس طریقے سے جو ہے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ، وَإِذَا اور جب، مروا مر یمر باب نصر ینصر سے مضاعف میں سے ہے، مطلب ہوتا ہے گزرنا. مر یمر مطلب ہوتا ہے گزرنا. یہاں پہ جمع ہے مروا، جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے. وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے ہیں، بِهِمْ ان پر، کن پر؟ اہل ایمان پر. اور جب وہ گزرتے ہیں بِهِمْ ان سے یعنی اہل ایمان کے پاس سے، یتغامزون، تغامد یتغامد تغامضا باب تفاعل سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کن انکھیوں سے اشارہ کرنا، یعنی ہلکے سے آنکھوں سے اشارہ کرنا، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آنکھوں سے جو ہے اشارہ کرتے. یتغامضون یہ بھی جمع مذکر غائب ہے اور مضارع ہے یتغامضون. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے آپس میں آنکھ سے اشارے کرتے تھے، یعنی آپس میں
آنکھ سے اشارہ کرتے تھے اور مومنوں کا وہ جو ہے اس سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غمزن کے معنی ہوتے ہیں پلکوں اور آبروؤں سے اشارہ کرنا، یعنی ہلکا سا پلکوں اور آبروؤں سے اشارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور آبروؤں سے اشارہ کر کے مسلمانوں کو حقیر جانا کرتے تھے اور مسلمانوں کے مذہب پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، انقلب ينقلب انقلابا باب انفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی لوٹنا پلٹنا کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے انقلبو یہ جمع مذکر غائب ہے، مطلب وہ لوٹ گئے باب انفعال سے انقلاب اس کا مصدر آتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اہل مطلب گھر والے، ہم مطلب اپنے گھر والوں کی طرف، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، انقلبوا فَكِهِينَ، تو وہ لوٹتے دل لگیاں کرتے ہوئے، گپے مارتے ہوئے خوشی کے۔ فَكِهِينَ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے دل لگی کرنا، گپے مارنا، اور اس کی واحد آتی ہے فقیہن، یہ صفت مشبہ ہے۔ تو فقیہین وہ دل لگیاں کرتے تھے، یعنی جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے، اور اپنے گھر والوں اپنے اہل کے پاس لوٹ کر کے وہ یہ گمان کرتے کہ آج انہوں نے اہل ایمان کو ذلیل کیا ہے، انہیں حقیر کیا ہے، اس سے ان کو جو ہے بہت سکون حاصل ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کفار کا شیوا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز بیان کی۔ اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی، یعنی انہیں جو ہے وہاں پہ خوشحالی اور فراغت ملتی، اور جو وہ چاہتے انہیں مل جاتا۔ یہ بھی اللہ کی دراصل ان پر نعمتیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ناقدری کی۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور بلکہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے رہے اور ان پر حسد کرنے میں مشغول رہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات جو ہے بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھتے، رآ یرا جو ہے اسی سے جو ہے فعل ماضی ہے، رأو جمع مذکر کا صیغہ رأو۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھتے ہم ان کو، قالوا تو کہتے، ان ہؤلاء لضالون، ان ہؤلاء کی یقیناً یہ لوگ لضالون گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو دیکھتے تو اہل ایمان کو دیکھ کر کے کافر لوگ کیا کہتے؟ کافر لوگ یہ کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، یعنی اہل ایمان کو وہ لوگ کہتے کہ یہ گمراہ ہیں، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کی ایک جو صفت بیان فرمائی، وہ صفت یہ ہے ضالون، ضل یضل ضلا وضلالۃ، باب ضرب یضرب سے مضاعف فعل ہے، اور یہ جو ہے جمع مذکر ہے اسم فاعل ضالون۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے انہیں، قالوا تو کہتے ان ہؤلاء لضالون، یقیناً یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ بات کیوں کہتے؟ یعنی اہل توحید جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اہل توحید کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اہل توحید اہل شرک کی نظر میں کیا ہیں؟ اہل شرک کی نظر میں گمراہ ہیں، اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ اہل کفر جو ہے کفر والے اپنے آپ کو حق پر جو ہے سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ یہ صرف آج کی گمراہ لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ آج کے کفار کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کو گمراہ سمجھتے ہیں، بلکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کی بھی یہی صفت تھی، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، سیدھے راستے پر سمجھتے تھے، جو ہدایت پر تھے، جو توحید پر تھے، ان کو گمراہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی چیز جو ہے بیان کی ہے۔
پھر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہی صورتحال آج ہے کہ گمراہ لوگ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سوا، یہاں تک کہ مطلب کوئی ایسا ہی فرقہ ہے جو ایک دم باطل فرقہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھتا ہے اور اپنے سوا سب کو کیا سمجھتا ہے، اپنے سوا سب کو گمراہ کرتا ہے، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے گمراہ لوگوں کی، کفار کی، مشرکین کی یہ عادت ہے کہ وہ اہل ایمان کو، حق پرستوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما ارسلوا، وما اور ما نہیں بھیجا، یہاں پہ ما نافیہ ہے، وما اور نہیں، ارسلوا ارسل یرسلوا ارسالا باب افعال سے مطلب بھیجنا، ارسلوا یہ مجہول ہے، ارسلوا جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، ارسلوا اور نہیں بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ ان پر پاسباں اور نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، یعنی کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان پر نگہباں بنا کر تو نہیں بھیجا کہ وہ جو ہے دیکھیں کہ اہل ایمان کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انہیں نگہبان بنا کر بھیجا ہے کہ تم دیکھو اہل ایمان کیا کر رہے ہیں، یعنی کافر مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال اور ان کے احوال اور ان کے حالات ہی دیکھتے رہیں اور ان پر تبصرہ کرتے ہیں، یعنی جب یہ اس چیز کے مکلف نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کے لیے بھیجا نہیں تو وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے تعلق سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ تو آج، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، من الکفار کفار سے، یضحکون ہنسیں گے، کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر یہ لوگ اہل ایمان پر ہنستے تھے، اب اہل ایمان قیامت کے دن ان پر ہنسیں گے۔ فالیوم تو آج، الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، من الکفار کفار سے، کفار پر، یضحکون ہنسیں گے، پس آج ایمان لانے والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ کیوں ہنسیں گے؟ یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے یہ دن یہ کافر اللہ کی جب پکڑ میں آئیں گے، اللہ کے عذاب میں آئیں گے تو اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے اور ہم پر ہنستے تھے، آج ان کو پتا چل گیا کہ گمراہ لوگ کون ہیں، کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق کیا جائے، کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق کیا جائے؟ کفار، یہ اہل ایمان، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے مذاق اڑایا، مسلمانوں کے جو انہوں نے استہزاء اڑایا، وہ ایک وقتی طور پر تھا لیکن مسلمان اس سے پریشان نہ ہوئے، لیکن اب کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ہے۔ اور کافر جو ہے اس لیے بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، آخرت کا مسئلہ تو کچھ ہے نہیں، سب کچھ دنیا کی ناز و نعمتوں کو چھوڑ کے جو ہے یہ لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو مومن جو ہے قیامت کے دن ان پر ان کی اس سوچ سے بھی ہنسیں گے کہ تم نے دنیا کی معمولی سی نعمتوں کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں میں پھنس گئے، اور ہم نے دنیا کی معمولی سی مصیبتوں کو جھیلا تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی فراہم کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ آیت اس سے پہلے بھی آئی ہے، ہم لوگ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، ہل بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں استفہامیہ کے معنی میں کہ کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں قد کے معنی میں، یعنی ہل کا معنی یہاں پہ جو ہے قد ہے، تحقیق کے معنی میں۔ خیر، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب باب تفعیل سے ہے، مجهول، ثوب يثوب تثویبا، جو ہے معنی اس کا ہے کہ اس کو بدلہ دیا گیا، ثوبیبا ثواب دیا گیا، مطلب ثوبیبا جو یہاں پہ معنی ہے بمعنی اثیبا کہ بدلہ دیے گئے، ثوبیبا بمعنی اثیبا کہ بدلہ دیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے، کون؟ اب یہ کافر جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا، یعنی انہیں پورا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے۔ ثوبیبا کیا حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ فہم فرماتے ہیں کہ ثوبیبا بمعنی اثیبا یعنی بدلہ دے دیے گئے، یعنی کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ انہیں دے دیا گیا۔ تو یہ
جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے جو اہل ایمان کا دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بھی ان آیات کی بڑی پیاری تفسیر بیان کی ہے، آپ لوگ سنیں۔ شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجرموں کی جزا اور نیکیوں کی مجرموں کی جزا اور نیکوکاروں کی جزا کا ذکر کرنے اور ان کے درمیان جو عظیم فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے، جیسے جو دنیا کے اندر آج لوگ جو ہے مطلب اہل ایمان اور نیک لوگ اور بد جو آپس میں ان کا جو اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنے اسٹیٹس، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان اور کفار کے درمیان وہ فرق رکھا ہوگا، تفاوت رکھا ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی جزا یعنی انہیں بدلہ اور نیکوکاروں کی جزا یعنی نیکیوں کا انہیں ثواب ذکر کرنے اور ان کے درمیان جو بڑا فرق ہے، اہل ایمان اور کافروں کے درمیان جو بڑا فرق ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ مجرم دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہنسی کرتے اور ان پر ہنستے تھے جب اہل ایمان ان کے پاس سے گزرتے تھے، تو یہ مجرم حقارت کی نظروں سے، عجیب طرح کی نظروں سے دیکھتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اشارے کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر کو لوٹتے یعنی صبح و شام تو مسرور اور خوش و خرم لوٹتے۔ یہ سب سے بڑی فریب خوردگی تھی ان کی، یعنی ان سب سے زیادہ یہ دھوکے کے اندر مبتلا تھے کہ انہوں نے دنیا میں برائی کو امن کے ساتھ اکٹھا کر دیا، گویا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب یا عہد آ گیا، یعنی جو جس راستے پر جس طریقے پر وہ چلتے تھے، جو گمراہی کا راستہ تھا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی کو وہ امن و امان کا پیکر سمجھتے تھے۔ تو شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا ان کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی تھی یا عہد آ گیا ہے کہ وہ اہل سعادت ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں حکم لگا دیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ انہوں نے مومنوں کو کیا کہا، مومنوں کو کہا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ تصور کرتے تھے۔ تو شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یعنی ان کو ایمان والوں پر وکیل اور ان کے اعمال کی حفاظت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان پر گمراہی کا بہتان لگائیں، گمراہی کی تہمت لگانے کی حرص رکھیں، اور یہ ان کی طرف سے صرف عیب جوئی اور سرکشی تھی اور حسد تھا، اور صرف محض کھیل اور تماشے کی بنا پر جو ہے وہ ایسا کرتے تھے، نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی، نہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی ان کے پاس کوئی ثبوت تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یعنی قیامت کے دن مومن کافروں سے ہنسی کریں گے جب وہ ان کو عذاب کی سختیوں میں چلتے پھرتے دیکھیں گے، اور وہ سب کچھ جا چکا ہوگا جو وہ دنیا کے اندر بہتان لگایا کرتے تھے، تب ان کی ہنسی اڑائیں گے۔ اہل ایمان انتہائی راحت و اطمینان کے اندر ہوں گے، علی الارائک ینظرون، آراستہ اور مزین پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھی ہیں، نیز اپنے رب کریم کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ان کو ان کے عمل کی جنس سے جزا دی گئی، یعنی کیا جو انہوں نے دنیا کے اندر کافروں نے عمل کیا تھا، جو انہوں نے کام کیے تھے، کرتوت کیے تھے، کیا ان کے کرتوتوں کا انہیں بدلہ دے دیا گیا؟ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر مومنوں کی ہنسی اڑائی، ان پر گمراہی کا بہتان لگایا، اور آخرت میں جب مومن ان کو عذاب میں جو ان کی گمراہی اور ضلالت کی سزا ہے جب عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو وہ بھی ان کی ہنسی اڑائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کی بنا پر کفار کو اپنے کاموں کا پورا بدلہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو ہے کفار کا انجام ہے، اور چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، دنیا اور آخرت کے اندر اچھا انجام مومنوں کا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کا ہے؟ مومنوں کا ہے، چاہے کفار کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، چاہے کفار مومنوں کو کتنا ہی پریشان کیوں نہ کریں، چاہے کفار مسلمانوں پر اہل ایمان پر کتنے ہی ظلم کے پہاڑ کیوں نہ توڑیں، لیکن آخرکار جو ہے اچھا انجام مومنوں کا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ذلت اور رسوائی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کافروں کے لیے ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مجرموں کی ایک اہم علامت تھی گنہگاروں کی کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی
ہم اہل ایمان میں سے مسلمانوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ماڈرن اور لیبرل ذہن کے ہیں، وہ لوگ ایسے اہل ایمان پر، ایسے نیک لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صفت کن لوگوں کی ہے؟ یہ صفت کفار کی ہے، اہل ایمان کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، اللہ پر ایمان لانے والوں کی، رسول پر ایمان لانے والوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کفار کی صفت ہے۔ لہذا اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں اور کسی بھی اہل ایمان کا ہرگز ہم مذاق نہ اڑائیں۔ اور اہل ایمان کا، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی جو ہے ضلالت اور گمراہی ہے کہ انسان خود نیکی نہ کرے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑائے، خود کچھ نہ کرے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑائے، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے جو ہے بعض اہل علم نے بعض سلف سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ مل کے نیک لوگوں جیسے بن جاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے تو نیک لوگوں کی برائی نہ کرو، کیونکہ نیک لوگوں کی اگر تم نے برائی کی تو تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حجاب کرنے والی بہنوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو ہے سود سے بچنے والے، اللہ کے حرام کاموں سے بچنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ صفت ہے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توبہ اور رجوع کرے اور اس عمل سے توبہ کرے۔ اور یہ چیزیں مومنوں کے دلوں کو دکھانے والی بھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو دل دکھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب مومن کو تکلیف ہوگی کسی ہماری باتوں سے تو جان لیجیے آپ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہم پر کس قدر نازل ہوگی۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، یہ صفت تو گمراہ لوگوں کی، کفار اور مشرکین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور کافروں کے بارے میں اللہ بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں مومنوں سے ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے، اور جب مومنوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں حقارت سے ان کی طرف اشارے کیا کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے، یعنی جب یہ مجرم اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے۔ انہوں نے جو طلب کیا تھا اسے پا لیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مومنوں سے حسد کرتے اور انہیں حقیر جاننے میں مشغول ہو گئے۔ اور جب وہ مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ تو گمراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے دین کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے اور رسول کے دین کو اختیار کیا۔ اس لیے وہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بددین کیا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ کافر ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی ان مجرموں کو، ان مومنوں پر، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے اعمال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تم دیکھو، نہ اور نہ ہی انہیں اس بات کا مکلف بنایا گیا، انہیں اس بات کی تکلیف دی گئی کہ ان سے اس چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قرآن کریم میں اندر فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 108، آیت نمبر 109، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اس جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار سے کہے گا، مجرمین سے کہے گا اخسؤوا فیہا، اس میں ذلیل اور خوار پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بلا شبہ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یعنی ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، یعنی آج وہ کامیابی کو پہنچ چکے ہیں، تم ذلت اور رسوائی کو پہنچ چکے ہیں، تو اپنی آنکھوں سے تمہیں ذلیل اور رسوا دے کر انہیں جو ہے خوشی محسوس ہوگی، اور انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔
اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ، چنانچہ آج یعنی قیامت کے دن مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی ان کے مقابلے میں، کن کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جو کافروں نے دنیا میں مومنوں سے ہنسی کی تھی، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، نعمتوں میں مسندوں پر بیٹھے، نعمتوں کے اندر بیٹھے، اور کفار کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی راحت کے لیے، اہل ایمان کی لذت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی عظیم نعمتیں تیار کی ہیں کہ یہ کفار جو آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے، آج مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے، آج مسلمان کو دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو مسندوں اور تختوں پر بیٹھا کر نعمتوں کے اندر رکھ کر کے کفار کے حالات دکھائے گا، تو مومن کو راحت محسوس ہوگی، کفار کو ذلیل اور رسوا دیکھ کر کے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کا وہ تختوں پر بیٹھ کر جو ہے کفار کا حال دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ لوگ تو ان کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے، کن کے بارے میں؟ جو تختوں اور مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے بارے میں وہ لوگ جو عذاب کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں، حالانکہ یہ گمراہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین اولیاء اور نیک بندوں میں سے ہیں، اس عزت و کرامت کے گھر یعنی جنت میں اپنے رب تعالیٰ کی دیدار کی سعادت سے فیض یاب ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے؟ یعنی کافر مومنوں سے جو مذاق کرتے تھے، مومنوں کو جو ذلیل کیا کرتے تھے، مومنوں کی جو ہنسی اڑایا کرتے تھے، کیا انہیں اس کا بدلہ مل گیا نا یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ انہیں اس کا پورا اور مکمل بدلہ مل گیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر مومنین کے لیے ایک عظیم بشارت رکھی ہے۔ وہ مومنین جنہیں کفار، مشرکین، گمراہ لوگ، مجرمین لوگ ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، تو انہیں ان آیات کو پڑھ کر انہیں تسلی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی اور سعادت اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ ذلت اور رسوائی کفار کا اور گمراہ لوگوں کا مقدر ہے۔ انجام کے اعتبار سے کامیاب لوگ مومن ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں، اور انجام کے لحاظ سے بدبخت اور ذلیل اور رسوا لوگ کفار اور بدکار ہیں اور مجرم ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ حالات کیسے بھی آئیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے، اپنے توحید کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ انجام ہمارا ہی بہتر ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر یہ کفار ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہ کفار اللہ کے ہمیشہ کی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اگرچہ یہ دنیا کے اندر ہمیں تھوڑی بہت تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، لیکن یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی جو مصیبتیں ہیں وہ ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی چھوٹی مصیبتوں پر صبر کر لے اور آخرت کی کامیابی کی طرف دھیان دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔